آید. ساقی از عهد و قراری ازلی برگشته، پسر فاطمه با تیغ علی برگشته. میرسد منتقم خون خدا بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. بعد قد قامت مهدی چه نمازی بشود، دل و دل دارد ابراز و نیازی بشود. تلاوت کر رہا ہوں آیت کی. ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جس نے ایک مومن کو مارا عمدن وہ جہنم میں جائے گا. وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اس پر اللہ کا غضب ہے. وَلَعْنَهُ اللہ اس پر ہمیشہ لعنت کرتا ہے. تیسری صفت یہ بتائیے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ تھوڑی سی تمہید ہے 5 منٹ کی، اگر آپ ساتھ مل جائیں گے تو یہاں سے انشاءاللہ بات شروع ہو جائے گی. میرے مولا سے یہ پوچھا کہ مولا بات یہ ہے، اتنے دن کی جو آ رہے ہیں چل پھر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بیٹھ جائیں گے اور میری بات شروع ہو جائے گی. کہا مولا یہ بتائیں کہ ہر گناہ کی سزا ہے، قتل کی بھی سزا ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، یا وارث جو ہے وہ خون بہا لے لیتے ہیں. لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے جس نے اس مومن کو مارا ہے اس کا خون بہا بھی نہیں، اس کی سزا کا خاتمہ بھی کوئی نہیں. خالدن فیہا وہ جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ اسی میں رہے گا. وقتی سزا نہیں ہے. قتل کا بدلہ قتل ہو تو معاملہ حل ہو جاتا ہے، وہ قتل بھی ہو جائے پھر بھی جہنم میں جائے گا، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اللہ اس پہ لعنت کرتا رہے گا. توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ یہ میں آپ کی قبلہ آپ کی خدمت میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. یہ جو لعنت ہے نا، لعنت اللہ کی، یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس بندے کو ملتا ہے. یہ جیسے دو دوست ہوتے نا ہمارے ہاں، وہ ان کی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف بہت ساری گفتگو کرتے ہیں. کوئی ان کی شلو کروا دینا، اگلے دن وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے آ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے وہ ایک دوسرے پہ تبرہ کر رہے تھے، اب پھر پیار کی بات ہے. لیکن یہ جو لعنت ہے نا، جو اللہ کا عہدہ ہے یہ لعنت کا، جس پہ ایک دفعہ پڑ جاتی ہے نا یہ واپس نہیں ہوتی. توجہ ہے نہیں سرکار؟ یہ دائمی عہدہ ہے، جسے یہ مل جائے وہ اس کے لیے پکا پکا ہوتا ہے. یہ لعنت ایسے ہی اللہ ڈالتا ہے جیسے میرے پیر علی کی تلوار نسلیں دیکھتی ہے چلنے سے پہلے. حیدری ویسے ہی اللہ لعنت ڈالنے سے پہلے دیکھتا ہے قیامت تک اس کا کردار کیا ہے. آج کا لعنت اللہ کل کا رحمت اللہ کبھی بھی نہیں ہوتا. جس پہ لعنت ڈالی ہے اس کا مطلب ہے وہ دائمی لعنتی ہے. اللہ کہتا ہے جس نے اس مومن کا قتل کیا ہے کچھ بھی ہو جائے، وہ قتل بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے. لیکن میں اتنی دیر تمہید میں اسی لیے لے رہا ہوں کہ یہ بندے کسی طرح سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو پھر میں انشاءاللہ بات شروع کروں. تو عرض یہ ہے کہ میں عرض یہ کر رہا ہوں قبلہ کہ میرے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بندے ہیں کون جو دائمی لعنتی ہیں، قتل کے بدلے قتل بھی ہو جائے پھر بھی معافی نہیں ہے، پکے لعنتی ہیں. کہا یہ عام مومن کے بارے میں بات نہیں ہے. کہا مولا پھر کس کے بارے میں بات؟ میرے مولا فرماتے ہیں جنہوں نے ہمارے جد حسین کو قتل کیا، بیچ میں شامل ہوئے، قتل پہ راضی ہوئے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں وہ لعنتی ہیں، لعنتی رہیں. حیدری یا توجہ ہے یا نہیں سکتا؟ چاہے توجہ ہے، گھبرا تو نہیں گیا؟ آپ بیدار ہو گئے؟ میری بات بھی شروع ہو گئی. اب ٹھیک ہے بھائی، سارا ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. وہ لانتی ہے بندہ، وہ لانتی ہی رہے گا. بیٹا اتنے سارے یہ دیکھو یہ لگے ہوئے کیمرے، آپ نے خاص ریکارڈنگ کرنی. آپ مجھے سنیں نا،
آپ ہاتھ میں کیمرہ لے کے بیٹھے رہیں گے تو مجھے آپ کیسے سنیں؟ اس کو نیچے کریں نا، آپ مجھے سنیں، مجھے آپ کا سہارا چاہیے، کچھ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں، مجھ سے بات کریں، اور مولا کا حکم بھی ہے کہ اس ذکر میں بولیں۔ آپ پوچھیں گے کہاں پر ہے؟ نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ بولو کہ پہچانے جاؤ۔ تو جی ہے نہیں، جی آپ حیدری مولا کو سلام علیکم۔ کہ بلا عرض یہ ہے کہ جس نے حسین کے قتل میں شامل ہوا ہے اس پہ راضی ہوا، اسے چاہے مختار مار دے، کوئی عزادار مار دے، قتل کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا حسین۔ جن کو مختار نے مارا ہے، عزاداروں نے مارا تھا، اس وقت مختار کے ساتھ مل کے لاکھوں بندے مرے اس وقت جب مختار کی حکومت قائم ہوئی، لیکن یہ نہیں کہ وہ قتل ہو گئے تو حساب برابر ہو گئے، نہیں نہیں نہیں۔ جنہوں نے امام کے قتل میں شامل ہوئے ہیں، لوگ پوچھتے مجھ سے کہ بھئی یہ قتل حسین کا امام نے اتنی بڑی ملک صاحب قربانی دی، لوگ پوچھتے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا تھا؟ بیعت ہی تو تھی حسین کے قتل کا، کیا فائدہ؟ بیعت کر لیتے، اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی، اتنی کوشش، اتنی شہادت، فائدہ کیا ہے؟ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، بھئی یہاں سے وہاں تک میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی فائدہ کیا ہوا، کیوں کیا حسین نے ایسا کیا کیا کہ فائدہ کیا ہوا؟ 10 محرم 61 ہجری کے بعد فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بھئی کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا فائدہ یہ ہوا ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کے بعد پھر کسی نے بدھ کو جمعہ نہیں پڑھایا۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ ہیں نہیں یہاں۔